اب بات کرتے ہیں ہم معاشرے کے ایک اور ایسے طبقے کی جس کے ساتھ ہم نے جو سلوک رکھا ہوا ہے وہ سلوک کسی بھی طریقے سے انسانی سلوک بھی نہیں کہلا سکتا اور اسلامی حقوق تو بالکل بھی نہیں کہلا سکتا۔ معاشرے کا ایک طبقہ ہے خواجہ سرا، ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مفتی شیخ توقیر صاحب موجود ہیں، ان سے ہم جانیں گے کہ خواجہ سراؤں کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے اور اسلام اس حوالے سے ہمیں کیا رہنمائی اور کیا گائیڈنس دیتا ہے۔ آپ کی فون کالز بھی ہم لیتے رہیں گے۔ السلام علیکم شیخ صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ حضرت، یہ جو ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں خواجہ سرا اور جس طریقے سے یہ ہمارے سامنے آتے ہیں، جن کاروبار میں یہ انوالوڈ ہوتے ہیں، جو ان کے ساتھ معاملات پیش آتے ہیں، ایک وہ سلوک ہے جو کہ معاشرے نے ان کے ساتھ کیا، ایک وہ سلوک ہے جو کہ انہوں نے اپنے ساتھ کیا۔ اس کے حوالے سے تھوڑی گائیڈنس اگر ہمیں ریلیجس طور پر آپ بتا سکیں کہ کیا معاملات ہوتے ہیں اور ہمیں کیا سکھاتا ہے اسلام۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے جس کے بارے میں آپ نے یہ چوز کیا کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے کا یہ وہ ایک بہت رسپیکٹڈ حصہ ہے جس کے بارے میں نہ لوگ بات کرتے ہیں، نہ کوئی ان کے بارے میں سوچتا ہے زیادہ۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرینٹ بنایا ہے، مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا۔ میں تھوڑا سا آپ کا سیگمنٹ دیکھ رہا تھا پیچھے، پچھلا جو تھا، ویری انفارچونیٹ کہ کس طریقے سے ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ بھی اس طرح کا سلوک نہیں کیا جاتا جو کہ دین نے ان کو اسٹیٹس دیا، دین نے ان کو رسپیکٹ دی ہے۔ لائک وائز یہ جو ہمارے جو خواجہ سرا ہیں، جو بھی آپ ان کو ٹرمینالوجی کے ساتھ ان کو پکارتے ہیں، کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنایا ہے، ہر انسان کو اللہ نے بنایا ہے اور ہر بندے کا اپنا چیلنج ہوتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ ہینڈی کیپ پیدا ہوتے ہیں، فار ایگزامپل کچھ لوگ بلائنڈ پیدا ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈیف پیدا ہوتے ہیں، بہرے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے، آزمائش ہوتی ہے کہ وہ اس طرح بنے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ سیرت کے اندر دیکھیں، ہماری شریعت کے اندر دیکھیں تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے اس وقت ہیومینٹی اپنے لوئسٹ لیول کے اوپر تھی۔ آپ دیکھیں، آپ زمانہ جاہلیت کے بارے میں بات کریں تو اس وقت ہر طریقے سے ہیومینٹی کی لوئسٹ لیول تھی، اور جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو اٹھایا ہے وہ ہیومینٹی کو اٹھایا ہے۔ عورت جب مجھے نہیں پتا آپ لوگ کیا بات کر رہے تھے، لیکن لڑکی کی اتنی ڈسگریس تھی کہ اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر لڑکی کو وہ عزت دی کہ انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ رسپیکٹ ماں کی ہے، ماں ایک عورت ہے، اس کے بعد بیٹیوں کی عزت، بہنوں کی عزت۔ اسی طریقے سے باقی بھی جتنے بھی طرح کے لوگ تھے ان کو اٹھایا، اور یہ دین ہمیشہ ہیومینٹی کو اٹھانے آتا ہے۔ جب بھی ہیومینٹی، انسانیت پست ہو جاتی ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجا اور ان ریالٹی ان کو اس مظلوم معاشرے کو اس ظلم سے نکال کر اس کو رسپیکٹ دی، اور ساری بات اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی تعلق جوڑا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق انسان کا جڑتا ہے تو انسان کے دل کے اندر اللہ کی مخلوق کے لیے محبت پیدا ہوتی ہے، اور یہی معاشرے کا، یہی دین کا بیسک حکم ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا، اور ویری انفارچونیٹلی بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم لوگ ہمارے معاشرے کے اندر جو کہ سو کالڈ اسلامی معاشرہ ہے، لیکن ڈسپائٹ آف دیٹ ہم لوگوں نے ابھی بھی ہمارے اندر وہ پاکٹس ہیں کہ یہ ایک کلاس ہے، یہ دوسری کلاس ہے، اور یہ تو ہم جس ٹاپک کے اوپر بات کریں یہ تو ہے ہی ہے، لیکن اگر آپ اس سے باہر نکل کے تھوڑا سا دیکھیں تو اور بھی بہت ہے۔ ایک ایلیٹ کلاس ہے، ایک مڈل کلاس ہے، ایک ورکنگ کلاس ہے، ایک لوور کلاس ہے، پھر علاقے ہیں اور پھر لسانیت بھی ہے۔ بالکل۔ تو مفتی صاحب یہ بتائیے کہ اس دور میں جب خواجہ سراؤں کی ظاہر موجودگی ہوتی ہوگی تو اس وقت ہمارے جو خلفائے راشدین تھے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے، ان کا کوئی واقعہ ہمیں ملتا ہے، کوئی حدیث ملتی ہیں، قرآنک ریفرنسز کوئی ہیں ہمارے پاس جن سے ہمیں یہ پتہ چلے اور ہم معاشرے کو بھی یہ بتا سکیں آپ کے توسط سے کہ بھائی اس طرح سے خواجہ سراؤں کو ڈیل کرنا ہے یا برتاؤ رکھنا ہے ان کے ساتھ؟ جی بالکل، بہت سارے واقعات تو نہیں ملتے ہیں، لیکن جہاں پہ بھی اس طرح کے ان کو رسپیکٹ دی گئی، اور یہ ہے کہ اچھا اس کے اندر بھی اب تھوڑا سا پتہ نہیں کتنا سینسیٹیو ٹاپک ہو جائے گا یہ، کیونکہ اس کے اندر بھی انکلینیشن ہوتی ہے، ٹورڈز میل جنڈر ہوتے ہیں، ٹورڈز فیمیلز ہوتے ہیں۔ تو جہاں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے لوگ آئے، انہوں نے ایک نمبر 1 ان کو رسپیکٹ دی اور ان کو ڈیل کیا جس طرح بھی ان کی
ان کی انکلینیشن زیادہ تھی، ان کو اس جینڈر کے ساتھ ڈیل کرا، یعنی کہ ان کو بالکل تھرڈ کلاس سٹیزن کر کے الگ سے نہیں کر دیا، بلکہ ان کو اس جینڈر کے ساتھ جن کی طرف ان کی انکلینیشن زیادہ تھی اس طرف ان کو ڈیل کر کے اس سوسائٹی کا حصہ بنایا. اور شاید اسی لیے وہ جو خواتین کا پردہ جو ہے وہ خواجہ سرا جو میل انکلینیشن جس میں ہوتی ہے اس کا احکام اسی وجہ سے کیونکہ ان کو وہ ایک معاشرے کا مکمل مرد فرد تصور کر رہا ہوتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی جو آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے کہ اگر وہ مور ٹورڈز ان کی انکلینیشن ان کے اندر میل کیریکٹرسٹک زیادہ ہیں تو پھر ان کو میلز کے ساتھ کیا، اور اگر ان کی فیمیل کیریکٹرسٹک زیادہ ہے تو ان کو مردوں سے الگ کیا، جیسے کہ ہمارے اسلامی معاشرے کا حصہ. بالکل. اچھا اب ایک اور چیز ہے کہ ہمارا جو عام جو طبقہ ہے وہ تو خیر خواجہ سراؤں سے ایک دوری برتتا بھی ہے، ٹھیک ہے، لیکن کیا ریلیجس جو ہماری جو ایک ریلیجس ایلیٹ کہہ لیں یا اس کو ایک ریلیجس جو ہمارے ادارے ہیں کیا ان کے اندر وہ انکلوژن ہے موجود یا نہیں ہے؟ جی دیکھیں، میں ویسے میرا بائی دا وے بیک گراؤنڈ میں الیکٹریکل انجینئر ہوں، اس کے بعد میں نے دینی ایجوکیشن پڑھی اور پھر اس کے اندر اسپیشلائزیشن کیا، تو میرا بہت زیادہ تعلق دینی حلقوں کے اندر بیٹھنا ہوا لیٹر پارٹ آف مائی لائف، آخر میں جا کے. تو آخر تو خیر آپ نہیں کہہ سکتے میرے خیال میں، آخر مینس دا لیٹر پارٹ آف مائی لائف، وہ آخر. تو ماشاءاللہ جتنی رسپیکٹ، ہیومن رسپیکٹ، اگر آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے جنرل پرسیپشن آف دینی لوگوں کے اندر، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ کچھ صرف کسی کو دیکھ کر ایک پرسیپشن قائم کر لیتے ہیں، جو کہ بہت ایک غلط بات ہے. میں ویورز کو بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ پلیز چیزوں کو اپنی صرف کسی کو دیکھ کے پرسیو نہ کریں. آپ جب ان حلقوں میں بیٹھتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ جو واقعی بھی دین پہ چلنے والے لوگ ہیں کتنی زیادہ ہیومن رسپیکٹ ہے. کیونکہ پہلی حدیث مثال کے طور پہ ہم لوگ جب عالم کا کورس کرتے ہیں، 8 ایئر کورس ہے، 8th ایئر میں دورہ حدیث اس کو کہتے ہیں، تو پہلی حدیث جو پڑھائی جاتی ہے وہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ بھی کہتے ہیں، کہ وہ ہمیشہ سے پہلی حدیث کے طور پہ پڑھائی جاتی ہے. اینڈ گیس واٹ، وہ ہے کہ الراحمون یرحمہ الرحمن، کہ جو لوگوں پہ رحم کرتا ہے رحمان اس پہ رحم کرتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان پہ رحم کرو جو لوگ جو زمین پہ ہیں، اور آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. یعنی یہ پہلی حدیث، اس سے پتہ چلتا ہے کہ پڑھایا کیا جا رہا ہے اور دینی حلقوں کے اندر میسج کیا دیا جا رہا ہے. اور جب آپ رحم کی بات کرتے ہیں تو رحم جو ہے وہ بڑوں کے ساتھ رحم، چھوٹوں کے ساتھ رحم، عورتوں کے ساتھ رحم، اور اب بالکل اس جینڈر کے ساتھ بھی رحم. تو بالکل بھی کسی قسم کی ڈسکرمنیشن ہمارے دینی حلقوں میں نہیں کی جاتی. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے، محمد ظفر صاحب ہیں. السلام علیکم ظفر صاحب، گجرانوالہ سے. السلام، کیا حال ہے بیٹا؟ ٹھیک ہو؟ خیریت؟ الحمدللہ، بہت شکریہ سر. بتائیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بھائی شباب بیٹا روز تھانوں دیکھی دا اویس بیٹے نو دیکھی دا تے جڑیاں میریاں گلاں نے او مولانا صاحب نے کر دتیاں نے. میں تہاڈا بڑا شکریہ ادا کرنا، تسی بڑے اچھے موضوع تے روز گل کردے ہو تے روز تہاڈے نال گل کرن دا موقع ملے تہاڈی میں. تسی روز ویکھدے ہو ساڈا پروگرام؟ روز ویکھدے ہو؟ جی روز، تقریباً روز. بہت شکریہ سر، بہت شکریہ آپ کی فیڈ بیک کا، بہت مہربانی. کراچی والے نے بھی تے اسلام آباد، بہت شکریہ جی. کراچی اویس آپ کے لیے تو انہوں نے کہا کراچی والے دی بھی بڑی مہربانی اور اسلام آباد والے دی بھی بڑی مہربانی. آپ کے لیے خاص انہوں نے یہ جملہ بولا ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ. اچھا شیخ صاحب، مینٹورنگ کیسے کی جا سکتی ہے ایسے لوگوں کی، کیونکہ آپ کا تعلق جو ہے وہ مینٹرنگ اور لوگوں کو ایک اسپریچول اپ لفٹ جو دینا ہے اس حوالے سے بھی ہے، تو اس کا تھوڑا سا ہمیں گائیڈنس دے کہ ہم اگر اس طبقے کے ساتھ جڑیں تو کیسے ان کو مینٹور کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں ایک چیز اور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں چونکہ اس ٹاپک پہ بات ہو رہی ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جو کہ نیچرلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر ایک امتحان ہے، جو آزمائش ہے. لیکن ہمارا ایک پاکستان کے اندر بہت بڑا طبقہ یہ بھی ہے جو ایکٹ کر رہا ہے، اور اس کی ایکٹنگ کی وجہ بھی یہ انفارچونیٹلی اس کی بیک گراؤنڈ بہت خراب ہے، جو کہ ہم بات کر رہے ہیں کہ چونکہ ان کو ہم نے ڈسکرمنیٹ کیا، ان کو ہم نے اس طرح سے رسپیکٹ نہیں دی ایز اے سوسائٹی، اور پھر وہ منی میکنگ بزنس میں آ گئے، مختلف طریقے سے آ گئے. تو ایک بہت بڑا طبقہ ہے ہمارے معاشرے کے اندر جو کہ ایکٹ کرتا ہے اور پھر وہ اسی منی میکنگ بزنس کے اندر آ چکا ہے. تو اس چیز کو بھی ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارے دین کے اندر نبی کریم علیہ السلام نے اس چیز کو بھی بہت زیادہ منع فرمایا ہے کہ کوئی بندہ ایکٹ نہ کرے. اگر مرد ہے تو وہ ایک عورت کے طور پہ ایکٹ نہ کرے، ایک عورت ہے تو مرد کے طور پہ ایکٹ نہ کرے، یا پھر
ہمارے یہاں پہ اصل میں ویسے بہت سارے لوگ بہت کچھ نہیں ہیں مگر ایکٹ کر رہے ہیں، ہر طبقے میں نظر آ جائے. Just to answer the question, sorry, کہ ظاہری بات ہے کہ جو واقعی میں جینوئنلی اس کے اندر ہیں، دیکھیں ان کو میں بہت ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ہم سب کے لیے، ان کے لیے بھی ہمارے لیے بھی، کہ ہم دین پڑھیں. یہ ایک ہے لوگ بیمار ہوتے ہیں، ان کی آئی سائٹس نہیں ہوتی ہیں، بہرے ہوتے ہیں یا پھر ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں، اور بہت سارے اسپیشل بھی بچے ہوتے ہیں ہمارے، اور وہی بڑے ہوتے ہیں. ان سب کے لیے دیکھیں ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ ہم بہت زندگی کے اندر ٹیمپریریلی رہ رہے ہیں. ہر بندے نے جانا ہے، وہ وزیر ہو یا فقیر ہو، سب کو آخر میں اللہ کے پاس جانا ہے. اور یہ جو دنیا ہے نا، یہ انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے. اور اگر انسان پیشنٹ رہے، صبر کے ساتھ رہے، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑے، تو میں یقین جانے کہ انسان کے دل کے اندر سکون آتا ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر جب بگر پرپس دوسرا سامنے ہوتا ہے تو پھر ان کے لیے ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. ایک اور بڑا اہم سوال ہے جو سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے پاس آیا ہے، وہ یہ پوچھ رہے ہیں لوگ کہ ظاہر ہے ہر شخص پارٹنرشپ میں رہتا ہے، اور وہ جوڑوں میں رہنے کا ایک فلسفہ ہے جو دین نے بھی ہمیں دیا ہے اور دنیا میں بھی یہی فالو ہوتا ہے. وہ جو نکاح کا ایک کانسیپٹ ہے یا شادی کا ہے یا پارٹنرشپ کا ہے، وہ دین کیا ڈیفائن کرتا ہے خواجہ سراؤں کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ ایک بہت ایک سیپریٹ ٹاپک ہے ویسے بات کرنے کا، میرج، نکاح. لیکن نکاح جو ہے نا، وہ ہمارے دین کے اندر فرض سے لے کر، فرض، واجب، سنت سے لے کر مکروہ اور حرام تک بھی ہے. مثال کے طور پہ اگر کوئی مرد ہے، وہ اپنی بیوی کی اس کی مورل سپورٹ نہیں کر سکتا، سائیکولوجیکل سپورٹ نہیں کر سکتا، فائنینشیل سپورٹ نہیں کر سکتا، فزیکل سپورٹ نہیں کر سکتا، تو اس مرد کے لیے شادی کرنا حرام ہے. صحیح. اس لیے کیونکہ وہ سپورٹ ہی نہیں کر سکتا، نہ اس کو فزیکل سیٹسفیکشن دے سکتا ہے، نہ فائنینشیل، نہ مورل. تو اس شادی جو ہے، خیر ایز اے سیٹ کہ بہت ایک لمبا ٹاپک ہے. اگر یہ لوگ ایسے ہیں کہ جو کہ ان ساری چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے، تو شادی کرنا تو فرض واجب نہیں ہے. انسان جو ہے ایز اے سیٹ کہ وہ اپنی آپ کو اگر سپورٹ کر کے، معاشرے کا البتہ اچھا فرض ضرور ان کو بننا چاہیے، ہمیں ان کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے اور ان کو ایک کنسٹرکٹیو رول پلے کرنا چاہیے. شادی تو ایک جیسے پارٹ آف لائف ہے، اٹس ناٹ the end goal. اور فائنلی میں بھی یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ریلیجیسلی کوئی ان کے اوپر کوئی پابندیاں تو نہیں ہے کہ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ کام نہیں کر سکتے، ریلیجن وائز کے حج، عمرہ، یہ ساری چیزیں، دینی تعلیم میں آگے بڑھنا، یہ ساری چیزیں قطعاً نہیں، بالکل نہیں. بالکل، یہ بالکل ہماری سوسائٹی کا بالکل ایکول پارٹ ہے. بالکل ایکول پارٹ ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے شیخ صاحب، آپ نے وقت نکالا.